کھیلنے کا موقع دیں جی. ہمارے قائدین کو آپ نے نظر بند کیا ہوا ہے، جبکہ دوسری جو ہمارے مخالف پارٹی ہیں ان کے قائدین زور و شور سے کیمپین چلانے کی سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ہمارا دوسرا الیکشن ہے. ہم نے جنرل الیکشن 2018 بھی کنٹیسٹ کیا، ضمنی الیکشن اس کے پاس کنٹیسٹ کیے، اور اب یہ ہمارا کشمیر کا الیکشن ہے جو ہم فرسٹ ٹائم کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم ویورز، میں ہوں محمد اشفاق کھوکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل TLP اسلام آباد. دوستو، آج میں حاضر ہوا ہوں گوجرانہ ڈویژن کے حلقہ LA 35 جموں 2 میں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہمارے محترم تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ ہولڈر محمد عارف رضا گجر صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم محترم جناب. سب سے پہلے آپ کو تحریک لبیک پاکستان کا ٹکٹ ملنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ نے اتنی مصروفیت کے باوجود ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں. جی مہربانی اشفاق کھوکر صاحب. سب سے پہلے تو السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے مجھے کہا، اور میں ساری مصروفیت چھوڑ کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. جی تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں میرے لیے آئے، تشریف لائے. میں جی اس میں کوئی شک نہیں، جی مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ سے نوازا ہے. جی میں اپنے لیے بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں. جی اللہ رب العزت نے یہ مجھے ایک خاص انعام کے طور پہ یہ ٹکٹ سے نوازا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کی دعا تھی میرے لیے جو اللہ رب العزت نے قبول کی. جی میں اس ٹکٹ کے لیے جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں، کیونکہ اس ٹکٹ کی وجہ سے جو لوگوں کا مجھے پیار، خلوص، محبت مل رہی ہے، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جی بطور ایک سیاسی ورکر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں، خصوصاً یہ ہمارے سینٹرل پنجاب میں جو تحریک لبیک پاکستان کا ٹکٹ ہے، اور اس پارٹی کے، اس جماعت کے جو کارکن ہیں، ان سے زیادہ سنسیئر، اخلاص والے، محبت والے اور نیک نیتی سے کام کرنے والے افراد کسی بھی پارٹی میں شامل نہیں ہیں. اللہ رب العزت ان کا اخلاص اپنی بارگاہ میں قبول کرے. جی اور میں آپ اس کیمرے کی وساطت سے، آپ کی اس چینل کی وساطت سے تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کا، مجلس شورا کا اور تمام کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی وجہ سے، جن کی حکم کی وجہ سے، جن کی کاوشوں کی وجہ سے میں تحریک لبیک پاکستان کا حصہ بنا. جی پہلے آپ اپنے بارے میں بتائیں، لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جی اشفاق کھوکر صاحب، میرا نام جی محمد عارف رضا ہے، اور کیونکہ لوگ یہاں پنجاب کا کلچر ہے، کاسٹزم کا، برادریزم کا، میں یقین تو نہیں رکھتا برادریزم پہ، لیکن بائی کاسٹ میں اپنے نام کے ساتھ گجر لگاتا ہوں. جو گجر قبیلے سے میرا تعلق ہے، اور میرا قلعہ دار سنگھ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جی، ڈیرہ امیر پورہ، جو میرے والد صاحب کے نام پہ ہی ڈیرہ. جی ہم وہاں اپنی خاندان کے کچھ افراد، کچھ قبیلے، کچھ لوگ آباد ہیں. اور میری تعلیم جی LLB ہے. میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن گوجرانوالا میں بطور وکیل پچھلے 10 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں. جی اور میرا لا گورنمنٹ یعنی پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے ہے. یہی میرا مختصر سا تعارف ہے. جی میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور بائی پروفیشن میں وکیل ہوں. جی اچھا گجر صاحب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ شورا کے اراکین نظر بند ہیں، اس کے باوجود کمپین میں کیا مشکلات آ رہی ہیں، یا کمپین کیسی جا رہی ہے، اور حکومتی سطح پر کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ جی اشفاق صاحب، جس طرح آپ جانتے ہیں جی، ہماری ایک مذہبی پارٹی تو ہے ہی تحریک لبیک پاکستان، لیکن ہم نے اب پاکستان کی سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ ہمارا دوسرا الیکشن ہے. ہم نے جنرل الیکشن 2018 بھی کنٹیسٹ کیا، ضمنی الیکشن اس کے پاس کنٹیسٹ کیے، اور اب یہ ہمارا کشمیر کا الیکشن ہے جو ہم فرسٹ ٹائم کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سیاسی بات کر لیں تو یہ ڈیموکریسی کے رولز اور اس کی ضابطوں کے خلاف بات ہے کہ ایک طرف جو ساری پارٹیاں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، ان کے قائدین کو کیمپین کرنے کی اجازت ہے، ان کے قائدین کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہے، ان کے قائدین کو اپنے کارکنان کی، اپنے ٹکٹ ہولڈرز کی، اپنی پارٹی کو کیمپین چلانے کی اجازت ہے. وہ ساری دوسری پارٹیوں کے قائدین کشمیر میں موجود ہیں. اس کے برعکس جو ہماری جماعت ہے جی، اس میں ہمارے قائدین کو نظر بند کیا ہوا ہے. کسی کو جلسے میں جانے کی شرکت کی اجازت نہیں ہے، کسی کو جلوس میں شرکت کی اجازت نہیں ہے، کسی کو سیاسی کمپین کی اجازت نہیں ہے.
جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی کے اصول کے خلاف ہے، اور میں آپ کی وساطت سے، اس یوٹیوب چینل کی وساطت سے اہل اقتدار کو، الیکشن کمشنر کو اور دوسرے جو اس پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں، ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو جمہوری روایات پہ، جمہوری جدوجہد پہ یقین ہے، تو پھر ہمیں بھی، ہماری پارٹی کو بھی کھل کے کھیلنے کا موقع دیں جی۔ ہمارے قائدین کو آپ نے نظر بند کیا ہوا ہے، جبکہ دوسری جو ہمارے مخالف پارٹی ہیں ان کے قائدین زور و شور سے کیمپین چلا رہے ہیں۔ آپ ہمیں بھی میدان میں نکلنے کا موقع دیں۔ ہم تلوار اور ڈنڈے اور سوٹوں کی بنیاد پہ الیکشن تو نہیں لڑ رہے، ہم اپنے ایک منشور کی بنیاد پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر ہمارا منشور لوگوں نے قبول کیا تو ہمیں ووٹ کریں گے، اگر ہمارا منشور لوگوں نے قبول نہیں کیا تو ہمیں ووٹ نہیں کریں گے۔ ہم تو جمہوری انداز میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جہاں دوسری سیاسی قائدین کو اس چیز کی اجازت ہے جی کیمپین کرنے کی، ہمارے قائدین کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم عوام میں نکلیں، اپنا منشور لے کے نکلیں، اپنی دعوت لے کے نکلیں۔ اگر یہ عوام یہ سمجھیں گے، کشمیر کے عوام اور یہ مہاجرین جموں کشمیر جس حلقے سے L35 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اگر اس حلقے کی عوام اور مہاجرین جموں کشمیر اور کشمیر کی جنرل پبلک جو سمجھے گی کہ پاکستان، تحریک لبیک پاکستان کا منشور ٹھیک ہے، ہم نے ان کو ووٹ کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ چلنا ہے، تو پھر ہمیں زوری سے تو نہیں روکا جا سکتا جی۔ اس لیے میں آپ کے اس یوٹیوب چینل کی وساطت سے، اس میڈیا کی وساطت سے اہل اقتدار کو، الیکشن کمشنر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جی ہمیں کھل کے کھیلنے کا موقع دیں، ہمارے قائدین کو بھی کیمپین کرنے کی اجازت دیں، ہمیں عوام میں جانے کا موقع دیں، ہم عوام کو اپنی بات بتا سکیں، ہم عوام کو اپنا منشور بتا سکیں۔ اگر عوام ہماری منشور، ہماری بات کو ایگری کرے تو ہمیں ووٹ کرے، اگر وہ نہیں کرے گی تو ووٹ نہ کرے۔ ہم جمہوری طریقے سے اس جنگ کو لڑنا چاہتے ہیں جی، اور میں سمجھتا ہوں یہ میری جماعت کے ساتھ، میرے ساتھ اور میرے سمیت تحریک لبیک پاکستان کے جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو یہ الیکشن جمہوری انداز میں لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ میری ریکویسٹ ہے اور میرا مطالبہ ہے الیکشن کمشنر صاحب سے کہ وہ خود اس بات پہ ایکشن لیں اور ہمارے قائدین کو کیمپین کرنے کی اجازت دی جائے۔ کشمیر کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا کیا موقف ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا۔ کشمیر کے حوالے سے جس طرح ساری پاکستان جانتا ہے کہ قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، کشمیر کے بارے میں ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا ایک ہی موقف ہے جی، کشمیر مسلمانوں کا ہے، اور کشمیر میں جو اکثریتی آبادی ہے وہ اپنا استصواب رائے سے، اپنے ریفرینڈم سے اپنا فیصلہ کرے جی، وہ کشمیر کس کے ساتھ جانا چاہے گا۔ اور کشمیر پہ تحریک لبیک کا ایک ہی موقف ہے، ایک ہی بات ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو کشمیر کے مسئلے میں اب سر درد لینا چاہیے، اور انہیں اس مسئلے میں اب آنا چاہیے، اور انہیں اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، کیونکہ اس پورے ریجن کے امن کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے۔ کشمیر کا ایشو جی بالکل حل ہونا چاہیے، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بالکل مطابق ہونا چاہیے۔ یہ حق کشمیر کے عوام کے پاس ہے، انہیں ریفرینڈم، آزادی سے ریفرینڈم کی اجازت ہونی چاہیے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس ملک کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں گے۔ ہم یہاں آزاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی کشمیر کی عوام کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق کشمیر کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ ہمارا یہی موقف ہے، اور کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور ہم پاکستان کی شاہ رگ پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے جی۔ بہت شکریہ محمد عارف رضا گجر صاحب، آپ نے اس مصروف وقت میں ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو دوستو یہ تھا آج کا محمد عارف رضا گجر صاحب جو جموں L35 جموں 2 میں تحریک لبیک پاکستان سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔